السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن قومی شب و روز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عبدالوہاب۔ ملک بھر سے اہم خبروں کے اس بلیٹن میں ہم دیکھیں گے بھارت کی اہم خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے قبل پیش ہیں چند سرخیاں۔ گجرات میں کابینہ تشکیل سے قبل بی جے پی میں زبردست بغاوت، حلف برداری تقریب میں ہوئی دیری۔ کسانوں کے احتجاج کو ختم کرنے حقوق انسانی کمیشن کے کندھے پر بندوق، زندگی متاثر ہونے کا الزام، کمیشن نے 4 ریاستوں سے جواب طلب کیا۔ یوگی حکومت کو ہائی کورٹ کا جھٹکا، ڈاکٹر کفیل خان کی معطلی کے حکم نامے پر لگائی روک۔ سپریم کورٹ نے کسانوں سے سنگھو بارڈر پر ایک جانب سے سڑک خالی کرنے کا دیا حکم، احتجاج جاری رکھنے کو دی ہری جھنڈی۔ اور جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد ریاست میں بڑھ گیا کرپشن، پی ڈی پی رہنما محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت پر کسا طنز۔ کسانوں کی کامیاب تحریک کو کس طرح ختم کیا جائے اور کسانوں کی شبیہ کو کس طرح برباد کیا جائے، اس سلسلے میں حکمراں جماعت کی مسلسل تگ و دو جاری ہے، لیکن اب تک انہیں کامیابی نہیں ملی ہے۔ اب کسانوں کی تحریک کو حقوق انسانی کے خلاف ورزی بتانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے تحت حقوق انسانی کمیشن نے کسان تحریک کے سبب عوام، صنعتی پوائنٹس اور کمپنیوں کو ہونے والی مشکلات سے متعلق شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے دہلی، ہریانہ، اتر پردیش، راجستھان اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ احتجاج کے سبب ہونے والے نقصانات سے انہیں کئی شکایات ملی ہے، جن میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ راستے بند ہونے سے چھوٹی بڑی 900 سے زیادہ صنعتی پوائنٹس پر اثر پڑا ہے۔ کسانوں کے احتجاجی تحریک کے سبب سڑکیں بھی متاثر ہوئی ہیں، جس سے عام لوگوں، مریضوں، جسمانی طور پر معذور لوگوں اور معمر افراد کو خصوصی طور پر پریشانی ہو رہی ہے۔ کورونا پروٹوکولز پر عمل نہیں کیا جا رہا، ساتھ ہی آس پاس رہنے والے لوگوں کو راستہ بند ہونے کے سبب اپنے گھروں میں قید ہونا پڑ رہا ہے۔ کمیشن کا ماننا ہے کہ احتجاجی مظاہرہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے سبب دیگر لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہونے کے بعد بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے کمیشن نے اتر پردیش، دہلی، ہریانہ اور راجستھان کے چیف سیکرٹریز اور پولیس ڈائریکٹر جنرل سے کہا ہے کہ وہ اس بابت کی گئی کارروائی کی تمام تفصیلات پیش کرے۔ کمیشن نے اپنے نوٹس میں انسٹی ٹیوٹ آف اکنامک گروتھ یعنی IEG سے بھی کہا ہے کہ وہ کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے ملک کی مختلف معاشی سرگرمیوں پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لے اور ایک تفصیلی رپورٹ انہیں پیش کرے۔ ادھر کسان احتجاج سے متعلق سپریم کورٹ نے کنڈلی سنگھو بارڈر پر دھرنا دے رہے کسانوں سے ایک جانب سڑکیں خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ مفاد عامہ عرضی پر سماعت کے دوران سنایا۔ کورٹ نے سونی پت ضلع انتظامیہ کو حکم دیا کہ قومی شاہراہ 44 پر کنڈلی سنگھو بارڈر پر مظاہرہ کر رہے کسانوں سے ایک جانب کا راستہ عام لوگوں کو دلایا جائے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سونی پت کے ڈپٹی کمشنر للت سہواج کنڈلی سنگھو بارڈر پر کسانوں کے درمیان پہنچے۔ انہوں نے عدالتی حکم اور عام لوگوں کی ہو رہی پریشانی کا حوالہ دے کر کسانوں سے سڑک خالی کرنے کی اپیل کی۔ کنڈلی سنگھو بارڈر پر ایک جانب کی سڑک کھلوانے کے حوالے سے مونیکا اگروال نامی خاتون نے مفاد عامہ کی عرضی داخل کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے قومی شاہراہ 44 پر کنڈلی سنگھو بارڈر پر ایک جانب کا راستہ عام لوگوں کے لیے کھلوانے کا حکم جاری کیا ہے۔ مونیکا نے عرضی دائر کر کے کہا تھا کہ نوئیڈا سے دہلی جانے میں اب اسے 20 منٹ کی جگہ 2 گھنٹے لگتے ہیں اور ایسا کسانوں کی طرف سے لگائے گئے سڑک جام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس SK کول نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر پا رہے۔ کسانوں کو مظاہرہ کرنے کا حق ہے، لیکن سڑکوں پر ٹریفک کو روکا نہیں جا سکتا۔ گجرات کے نئے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اپنے کابینہ میں 90% پرانے وزراء کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں وزارتی عہدے سے ہٹائے جانے کے اندیشے سے کئی BJP اراکین اسمبلی نے احتجاج کا پرچم بلند کیا ہے۔ اس سے نیا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ گجرات میں BJP کے اندر اقتدار کو لے کر ہنگامہ برپا ہے اور یہ ہنگامہ اپنے عروج پر نظر آیا۔ پارٹی اراکین اسمبلی کی یہ بغاوت کھل کر سامنے آ چکی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بدھ کے روز منعقد ہونے والی وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی کابینہ کی حلف برداری تقریبیں ملتوی کرنی پڑی اور تاخیر کے ساتھ منعقد کرنی پڑی۔ پروگرام کو لے کر جو بینر لگائے گئے تھے انہیں پھاڑ دیا گیا یا پھر اتار دیا گیا تھا۔ یہاں قابل ذکر یہ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی حلف برداری پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی بات کہی جا رہی تھی، جس پر تنازع شروع ہوا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش سرکار کو ایک بڑا جھٹکا دیتے ہوئے ڈاکٹر کفیل خان کی معطلی کے حکم کو روک لگا دی ہے۔ ہائی کورٹ نے جولائی 2019 کے UP حکومت کے اس حکم پر روک لگا دی ہے جس میں ڈاکٹر کفیل خان کو اس الزام میں معطل کیا گیا تھا کہ انہوں نے بہرائچ ضلع اسپتال میں مریضوں کا جبراً علاج کیا تھا اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی تھی۔ یہ دوسری بار ہے جب خان کو ریاستی حکومت کی جانب سے معطل کیا گیا تھا۔ گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج میں اگست 2017 میں آکسیجن کی کمی سے 60 بچوں کی موتیں ہوئی تھی، لیکن یوگی حکومت نے بجائے احتساب کرنے کے ڈاکٹر کفیل خان کو بلی کا بکرا بنایا تھا۔ UP حکومت نے اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کی تھی۔ کفیل خان کی جانب سے دائر ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس سرل سریواستو نے عرض گزار کے خلاف 1 مہینے کی مدت کے اندر تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔
जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आलम महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में करप्शन में इस कदर इजाफा हुआ है कि अब लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरक्की के नाम पर दफ़ा 370 हटाई गई थी उस तरक्की का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है। महबूबा मुफ्ती ने PDP कारकुनों के एक इजलास के बाद नामांकनकारों को बताया कि कश्मीरी अवाम घुटन का शिकार हो चुकी है। करप्शन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों की सांस लेना भी मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी ही ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, हर सिमत अफरा तफरी मची है। महंगाई, बेरोज़गारी और कोरोना दौर में बुनियादी सहूलतों से महरूम आवाम में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और इसी के मद्देनज़र अगले साल होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी कई रियासतों में क़यादत को तब्दील कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले साल इंतखाबात होने हैं। वज़ीर आला जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर है और उनके इस दौरे ने क़यादत की तब्दीली की खबर को हवा दी है। क़यास लगाए जा रहे हैं कि आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब हिमाचल प्रदेश के भी वज़ीर आला को बदला जाएगा। इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने क़यादत की तब्दीली के सवाल पर सीधा जवाब नहीं दिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में वज़ीर आला तब्दील करने की खबरों ने जोर उस वक्त पकड़ा जब महज हफ्ते भर में जयराम ठाकुर कल दूसरी बार दिल्ली पहुँचे। यूँ भी बीजेपी के हुक्मरान वाली रियासतों में इन दिनों उलटफेर हो रहे हैं। 6 महीनों में ही बीजेपी ने उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में 4 वज़ीर आला तब्दील किए हैं। आपको बता दें कि मोदी लहर के ख़त्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मनमानी हुकूमत से खुद बीजेपी में भी तशवीश की लहर है और इसी सबब RSS समेत बीजेपी के आला कायदीन उत्तर प्रदेश इंतखाबात में भी दोबारा योगी आदित्यनाथ को वज़ीर आला बनाने के रास्त ऐलान नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सही खबरों के साथ साथ हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।